یہ آپ کے سامنے جو پچھلا سبق ہے اس کی آخری آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وحی کا ذکر کیا ہے جو شیطان وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، اور اس وحی کے ذریعے میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مجادلہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف بحث کرنے پہ مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بھی ان کی ایسے لوگوں کی بات مانو گے تو بے شک تم بھی مشرکوں میں سے سمجھ لیے جاؤ گے۔ اور جو آخری آیت آپ نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے میتہ یعنی کہ مردہ کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اور وہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ پہلے اس کو دین کا علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کا علم عطا کیا، اور اس کو نور، کون سا نور دیا؟ نور ہدایت دیا، اور نور ہدایت دینے کے بعد وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اور وہ آدمی کس طرح برابر ہو سکتا ہے ایسے آدمی کے جو اندھیروں کے اندر ہے؟ آپ سب کو آواز آ رہی ہے جی میری کلیئر؟ جی سر آ رہی ہے۔ تو بس اب یہ کیونکہ آج تھوڑا سا نا ایک تو جلدی کی وجہ سے ایشو ہے، بہرحال چل ہم اس کو کرتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ اب اگلی آیت ہے جی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، آج کا آپ کا سبق شروع ہوتا ہے آیت نمبر 123 سے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے کر دیا، ہم نے بنا دیا، فی کلی قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہ۔ تو یہ اصل میں یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، مجرمین اس کا نون گر گیا ہے تو مجرمیہ، ہا کی جو ضمیر ہے وہ کریہ آپ جانتے ہیں، کریہ جو ہے یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے ہر بستی کے بڑے، جو بڑے ہیں وہاں کے جو بڑے مجرمین ہیں وہ جو ہیں ان کو ہم نے بنا دیا لیم کرو، تاکہ وہ وہاں پر فریب کریں، مکر کریں، اپنی چالیں چلیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کے خلاف ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بستی کے رئیس ہوتے ہیں یا جو بستی کے صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس طرح ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو ان تمام نبیوں کا قصہ اگر آپ پڑھتے ہیں، یہ اس قصہ آپ کو سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے، سورۃ الانبیاء میں بھی ملتا ہے، اور سورہ شعراء میں بھی ملتا ہے۔ تو جہاں جہاں آپ یہ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے پیسے اور دولت کو حاصل کیا انہی لوگوں نے زیادہ تر مخالفت کی ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو نا موقع دے دیا ہے، ان کو ایک موقع فراہم کر دیا ہے کہ تم اپنی مکر کر لو، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ اور وما یمکرون الا بانفسہم، فرمایا یہ لوگ اپنے ساتھ ہی فریب کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، خلقہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پیدا کیا، فقط درا ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرا ثم اذا شاء انشرا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے سورہ ابس میں ذکر کی ہیں 30ویں پارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں، اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ ہم نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی ہمارا ہی ہوگا۔ اور حکم کیا ہوگا؟ لکل جعلنا شرعۃ ومنہاجا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج، اس کا راستہ متعین کر دیا، اس کو بتا دیا، اس کو واضح کر دیا۔ اچھا، جس طرح فزیکلی ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں اور پھر اس چیز کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتے ہیں کہ سردیوں میں ہمارا پرائیورٹی اور ہوتی ہے، گرمیوں میں پرائیورٹی اور ہوتی ہے، سردیوں میں ہم کمروں کو گرم کرتے ہیں اور گرمیوں میں ہم کمروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے ڈیزائنز بنائے ہوئے ہیں یا اس طرح کی پلاننگ بنائی ہوئی ہے کہ ہمارا کمرہ سردیوں میں گرم ہو اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہو؟ جی جناب بتائیے۔ جی سر۔ اب یہ ہے فزیکل اصول۔ تو الحمدللہ فزیکل اصول میں آپ نے نا یہ بات یاد رکھنی ہے، ایک ہی جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سورہ روم میں فرمایا کہ یہ لوگ ظاہری دنیا، جو ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری علوم ہیں، ان کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح ان کو پہچانتے ہیں اور اس کے مطابق اب زندگی کو فوراً ڈھالتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے، انہیں پتہ ہے یہ انوائرمنٹ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہیبیٹیٹ فلاں جانور کا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ سراؤنڈنگ فلاں چیز کے لیے ہے، اور یہ عین اس کے مطابق ہر آدمی اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش تگ و دو اور صحیح کرتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے نفس کی، جب باری آتی ہے کہ نفس کیسے درست ہوگا، کیسے صاف ہوگا،
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کس طرح اس کی صفائی ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عقل کے سہارے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے انبیاء کا ایک نظام بنایا، وہی کا ایک نظام بنایا، تو تمہارے جسم جس طرح فزیکل انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، محفوظ محسوس کرتے ہیں کسی مقام پر، اور کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، آرام دہ محسوس کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی تمہارا اندر کا جو نفس ہے یہ تبھی مطمئن ہو سکتا ہے جب یہ اس پانی میں رہے، اس انوائرمنٹ میں رہے، اس ہیبیٹیٹ میں رہے، اس ماحول میں رہے، اس سراؤنڈنگ میں رہے جو قرآن اور سنت کی سراؤنڈنگ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہتی ہے، وہیں زندہ رہتی ہے، اور مچھلی پانی سے باہر مر جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان کا نفس جب تک قرآن و سنت کی وحی کے اندر موجود ہے تو یہ بالکل تر و تازہ رہتا ہے، اس کا ضمیر جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کسی گاڑی کو آپ نے پیٹرول دیا ہوا ہے اور وہ چل رہی ہے، جیسے ہی نکال لیا جائے بند ہو جاتی ہے۔ تو لہذا فرمایا انہوں نے اپنے نفسوں کو خود دھوکہ دیا ہوا ہے، کیونکہ نفس اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے وحی کے مطابق چلاؤ اور اس کے مطابق چلاؤ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، لیکن یہ اس سے چھوڑ کر ایک ایسی جگہ اس کو لے جاتے ہیں جو نفس کے مطابقت نہیں رکھتی۔ بالکل ایسے ہی جس طرح آپ کو یا مجھے پانی کے اندر چھوڑ دیا جائے اور پھر یہ سمجھا جائے کہ ہم وہاں زندہ رہ جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اصل میں اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور صاف ظاہر ہے آپ کو یہ معلوم ہے بیماری بڑھتی ہے، تو جب آپ اس کا خیال نہ رکھیں، فزیکلی آپ سمجھیں کہ جب آپ اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کی ریڈنگ لیتے ہیں اپنے بلڈ پریشر کی، اپنی شوگر کی، اپنی تمام چیزوں کی۔ تو لہٰذا اسی سے کیا ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ جو ہے پھر وہ کیا بنتا ہے، وہ نفس امارہ، پھر کیا ہے ایک نفس لوامہ ہے، پھر ایک نفس امارہ ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ہم نفس کا خیال نہیں رکھتے تو اس کا اطمینان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسری سٹیج میں آتا ہے کہ وہ ملامت ضرور کرتا ہے، لیکن جب اس کا مزید خیال نہ رکھا جائے تو پھر وہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ جب نفس امارہ بن جاتا ہے تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر وہ الہ بن جاتا ہے آدمی کا، پھر جو نفسانی خواہش ہے انسان اس کو کر گزرتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اگر مکر کیا ہے، اگر انہوں نے نقصان پہنچایا ہے تو انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے زندگی ختم ہو جانی ہے اور آخرت کے اندر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو جو اس دن کامیاب ہوا اصل میں وہ کامیاب ہے، چاہے زندگی اس نے کتنی ہی مشقت اور کتنی ہی تنگی سے کیوں نہ گزاری ہو۔ آگے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ جب ان کے سامنے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، جب ان کے سامنے آیات آتی ہیں، یہاں پر آیات کا لفظ ہے یعنی کہ واحد کا، کہ جب ان کے سامنے جاءت فعل ہے، ہم اس کا مفعول ہے اور آیات اس کا فاعل ہے، اور جب آتی ہے ان کے پاس آیت کوئی نشانی آتی ہے، اور جا چونکہ فعل ماضی ہے اس سے پہلے اذا لگا ہے تو یہ نا مضارع کا معنی دیتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، آپ کو معلوم ہوگا ماضی کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ گزرا ہوا، اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے حال اور مستقبل دونوں زمانوں کو کور کرتا ہے۔ تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ فعل ماضی سے پہلے اذا لگ جائے تو اس کو مضارع میں بدل دیتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لن جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مضارع کو نصب دیتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نؤمن نون کے آخر میں پیش ہوتی ہے، یہ لن کی وجہ سے وہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہاں پر زبر آ گئی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ناصبۃ المضارع، مضارع کو نصب دینے والے حروف، یہ 6 ہوتے ہیں، لن، کئی، اذن، کئی، لعلم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ ہٹ درمی دیکھیے کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نوتا، یہاں تک کہ ہم دے دیے جائیں، یہ نوتا فعل مضارع مجہول ہے، فرمایا حتیٰ کہ ہم دیے جائیں، مثلا اس طرح کی چیز، ما جو اوتیا دیے گئے رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا یہاں پر آپ تمام لوگ جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہیں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ آواز آ رہی ہے کسی کو اپنا مائکرو فون بند کر لیں جس کی آواز آ رہی ہے، کائنڈلی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ویسی چیز دی جائے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر ایک قابلیت ہو تو اس کو اس طرح کی جاب دی جاتی ہے۔ اگر آپ میں اسٹوڈنٹس میں کوئی انجینئر ہے اس وقت موجود تو وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا اسے دل کے آپریشن کرنے پہ لگا دیا جائے؟ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ سر، نہیں، میڈیکل کا
شعبے میں تو انجینئر کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جزاکم اللہ خیر، یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ کا نام یہاں آ رہا تھا، انجینئر صاحب موجود ہیں صاحب، ذرا انجینئرنگ کا ایک شعبہ علیحدہ ہے، آپ انجینئر زبردستی شروع کر دیں تھی میں نے آپریشن کرنا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آگے دلیل بیان کر دی ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی چیز دی جائے، اور آپ کو پتا ہے ہر چیز ہر آدمی کو نہیں دی جا سکتی۔ آپ جتنا مرضی پیار کرتے ہو اپنے بچے سے جو 3-4 سال کا ہے، صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنا بینک کا اکاؤنٹ اور بینک کا جتنا بھی کام ہے اور پیسوں کا جتنا بھی آپ کا گھر میں والٹ پڑا ہوا ہے وہ اس بچے کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ایسے یتیم کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو ساغر بے شعور ہیں، ان کو یہ کہا ہے نا کہ وہ حتیٰ یبلغ، یعنی کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، تو پھر ان کو فادفعوا الیہم اموالہم، تو پھر ان کے مال ان کے واپس کر دو، جب تک بڑے نہیں ہو جاتے۔ صاف ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ اس قابل نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے وہی سب سے اہم ترین کام ہے۔ یہ اتنا اہم ترین کام ہے کہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، جو اس وقت ٹائم کم ہے تو میں آپ کو اس وقت شیئر نہیں کر سکتا زیادہ، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا سسٹم، وحی کا نظام سب سے اہم ترین نظام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام اس نے اس مخلوق کے لیے قائم کیا ہے جس کو اس نے سب سے ٹاپ پر ذکر کیا ہوا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس تمام ولادت کے مدارج کو ذکر کیا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے نظام بھی بہترین بنایا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کائنات کے سب سے عظیم انسانوں پر، اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل کی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آگے دلیل دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ اعلم۔ آپ جانتے ہیں جس طرح آپ انگلش کے اندر استعمال کرتے ہیں 3 ڈگریز، ایک ہوتی ہے گڈ، گڈ کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے کمپیریٹیو، اس کو کہتے ہیں بیٹر، اور تیسرا ہوتا ہے سپرلیٹیو یعنی کہ بیسٹ۔ آپ بیسٹ کے بعد تو کوئی آپ کے پاس آپشن موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں اللہ کی صفات بے مثال ہے، اللہ کی جو ہستی ہے وہ بے مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات اپنے ناموں کے لحاظ سے بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ یہاں فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے، اللہ خوب جانتا ہے رسالت کا منصب ادا کرنے کا ملکہ کس کے اندر موجود ہے، صاف ظاہر اسی نے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں سے نفی ہو جاتی ہے ان چیزوں کی بھی کہ اللہ نے رسالت کو ڈیموکریسی یا ووٹنگ کے ذریعے منتخب نہیں کیا۔ یہ تمام ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ آپ نے پیچھے آیت پڑھی ہے اکثریت والی، اور یہ اکثریت جو ہے یہ آج کل اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی انتخابات نہیں لڑوائے کہ 3 آدمی اکٹھے ہو جائیں، جس آدمی کو زیادہ ووٹ پڑیں گے وہ نبی بن جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے کاموں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے کام میں کسی کو شریک نہیں کرتا، سورہ کہف میں۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اچھا، اسی کو جب آپ دیکھتے ہیں نا دوسرے مقام پر، تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہا یہ قرآن جو ہے یہ 2 بستیوں کے کسی بڑے رئیس پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ وہ ہے جو رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ جانتا ہے میں نے اس سے کس کو نوازنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ یہاں پر ایک عقلی سوال پیش کرتے، کہتے ہیں ان کو تو رسول بنا دیا تو ہم، دیکھیے اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ آپ پاکستان کی ریاست ہے یا کسی بھی ریاست میں، آپ کو معلوم ہے کہ بعض سینسٹیو علاقے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے ریڈ زونز، یا جنہیں کہا جاتا ہے ممنوع علاقہ۔ تو بتائیے آپ میں سے کوئی شخص بتا سکتا ہے، آپ بھی شاید مختلف ملکوں میں جاتے ہوں گے، مختلف علاقوں میں سے آپ سفر کرتے ہوں گے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو ممنوع علاقہ عام لوگوں کے لیے ممنوع قرار دیا جاتا ہے، تو کیا یہ عام آدمی کے رائٹس کی اور اس کے حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں سر، نہیں ہے۔ بس اس کی وجہ آپ بتا دیں کیوں نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ سر وہ جو اسٹیٹ ہے جی اس کا قانون اپلائی ہوتا ہے نا اس میں، جی جی، ہاں جی، اس تو کا وہ پھر مطلب اس کی یہ ٹھیک ہے، آپ یعنی آپ کہیں گے سر اسٹیٹ کو سیکیورٹی چاہیے، اور سیکیورٹی کے لیے کچھ ایسے
زونز ہوتے ہیں جس میں ہر آدمی کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. تو یہ حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ ان کے حقوق ہی بچائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تو نبی نہیں بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے چننا ہے سب سے بہترین دل کو, اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیے. جی ریز کیا ہینڈ, بتائیں جی سوال کوئی آپ کے ذہن میں. ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا ہاتھ ریز کیا ہے, ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ویسے انہوں نے ریز کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے سایوسیب اللہ. اچھا یہ کلیئر ہو گیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رسالت سے نوازتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے. جی عطا الرحمان صاحب. جی اللہ کی سلیکشن انبیاء کے بارے میں جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے ان کو, وہ جی بالکل بالکل, اس کی کوئی اور آپشن نہیں ہے. جی جی یہی اس میں فرمایا گیا. جزاکم اللہ خیر. آگے اللہ فرماتا ہے سایوسیب الذین اجرموا صغار عند اللہ. تو سین لگ جائے نا فعل مضارع سے پہلے تو یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. تو یصیبو, اب یہ یصیبو فعل مضارع, اس کا فاعل جو ہے نا یہ تھوڑے دور جا کے صغارن, کیونکہ صغارن حالت رفع میں ہے تو یہ اس کا فاعل ہے. اللہ فرماتا ہے ان قریب انہیں پہنچے گا, ان قریب انہیں پہنچ جائے گی. صغار صغیر سے ہے چھوٹا ہو جانا, ذلیل ہونا. یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ سیصیب الذین اجرموا صغار, جو لوگ جرم کرنے والے ہیں, جو لوگ اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں, اس کے خلاف پلاننگ کرنے والے ہیں, تو ان کو ذلت پہنچ کر رہے گی عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں. اب یہاں دیکھیں عند اللہ کے لفظ نے شرط یہاں پر قائم کر دی ہے. لوگوں کے ہاں فرعون کی عزت ہوگی, لوگوں کے ہاں قارون کی عزت ہوگی, لوگوں کے ہاں حامان کی عزت ہوگی, لوگوں کے ہاں ابو لہب کی عزت ہوگی, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو, کوئی وقت نہیں ہوگی, اور وہ اللہ کے ہاں ذلیل اور حقیر قرار پائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود فرمایا ہوا صحیح بخاری میں کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا بہت موٹا تازہ اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور اللہ کے ہاں اس کی جو ویلیو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. اچھا یہاں پر ہمیں نا ایک بات سمجھ لینی چاہیے اس آیت کے اس ٹکڑے سے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عزت اور اپنی ذلت, اپنی رسپیکٹ اور اپنی انسلٹ کا جو پیمانہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے سیٹ کرنا چاہیے کہ کیا اس طرح جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں رسپیکٹیبل ہوں یا لوگوں کے ہاں رسپیکٹیبل ہوں. آپ کو پتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ رسپیکٹیبل ہو تو ان العزت للہ جمیعا, اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں بھی تعریف والا, عزت والا بناتا ہے. لیکن یہ شرط ختم ہو جاتی ہے اگر آدمی لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ عزت والا ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو. یہ تو ہوگی جی ذلت. اور دوسرا ذلت کے ساتھ کیا ہوگا, وہ عذاب شدید, بڑا شدید عذاب ہے, بڑا سخت عذاب ہے, بما کانوا یمکرون, بوجہ جو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف مکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف شرارتیں کرتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت نے ہمیں آج کل کا جو سسٹم ہے نا ہمارا سرمایہ دارانہ نظام کا, اور یہ کارپوریٹ سسٹم ہے, اس کارپوریٹ سسٹم کا ایک مسئلہ ہے گلوبلائزیشن ہے. گلوبلائزیشن نے کیا کیا ہے کہ پوری دنیا کو ایک دین دیا ہے, اور پوری دنیا کو ایک فوڈز کے ذریعے, فاسٹ فوڈ کے ذریعے, برانڈز کے ذریعے اپنا شکاری بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد لوگوں کی عزت کے پیمانے یہ بنائے گئے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ عزت والا ہے, جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ عزت والا ہے, جس کے پاس لنکس زیادہ ہیں وہ عزت والے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ عند اللہ کی شرط ہے. یہ آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ لوگوں کے ہاں شاید حقیر تھے, لیکن آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عند اللہ ان کی کس قدر عزت تھی, یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی آیت واضح ہوگی. کوئی سوال اس تک جی, کوئی سوال ذہن میں ہو آپ کی؟ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. فرمایا فمن یرید اللہ, اب یہ بڑی ہی شاندار اور انتہائی دل کو سکون دینے والی آیت ہے, اور اس آیت کو پڑھ کر کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں, اور کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے سائنسی فیکٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم نے اس آیت کو سمجھنا ہے اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی آسانی کے لیے اور اس کی سادگی کے لیے. فرمایا فمن یرید اللہ. اچھا یہ من کا لفظ شرطیہ ہے. اب فرمایا من یرید اللہ, اس لیے یرید کا لفظ جو ہے نا اس کا یا بھی گر گیا ہے اور دال کے نیچے زیر آ گئی ہے. فمن یرید اللہ, فرمایا جس سے ارادہ رکھتا ہے اللہ, ان یہدیہ, کہ اس کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ جس سے ارادہ رکھتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے. اب کیا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے؟ کیا اس کو اللہ پیسے سے نوازتا ہے؟ کیا اللہ اس کو مال سے نوازتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو سونے چاندی سے نوازتا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس شرط کا جواب دیا ہے. پہلے آپ یہ سارے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں یا اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس پر عمل کریں گے تو عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر اور ثواب لازمی مل کر رہے گا, اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک یہاں فرماتا ہے جس سے اللہ ارادہ رکھتا ہے.
اللہ اکبر، جس سے اللہ ارادہ رکھتا ہے ان یہدیہ کہ اس کو ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے یہاں میں رکتا ہوں اور میں آپ سے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نماز میں 5 بار کم از کم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جی پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما، اور مرتے وقت بھی ہم سیدھے راستے کے اوپر ہی گامزن ہو۔ تو وہ سیدھا راستہ ملے گا کس طرح، اس کی پہچان کیا ہے؟ آگے فرمایا یشرح، تو اللہ کھول دیتا ہے، یہ جواب شرط ہے اس لیے یہ بھی حالت جزم میں ہے، شارح یشرح، ہا کے اوپر پیش آنی چاہیے، لیکن اس جواب شرط ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہا کے اوپر جزم آ گئی ہے، تو فرمایا یشرح، وہ کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے۔ تو آیت بالکل واضح ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اسے اسلام کی نور سے نوازتا ہے، اسلام کی روشنی سے نوازتا ہے، اسلام کی دولت سے نوازتا ہے، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کسی آدمی کی کہ اللہ اس کو اسلام کے لیے منتخب کر لے، اسلام کے لیے اس کو چن لے، اور اس سے اسلام کے کام اس کے لیے آسان بنا دے۔ تو یہ ہمارے یہ چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا بہت زیادہ دل کو سکون دینے والا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ بعض اوقات اسلام پر عمل کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میرا تو کوئی گاہک ہی نہیں ہے، کوئی میرے جو میں کام کرتا ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ بلکہ الٹا مجھے طنز کا اور تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی مرہم ہے، ان کے زخموں کے لیے، اور ان کا جو سینہ نا، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی تنگ پڑتا تھا۔ یزیق صدرک بما یقولون، قرآن مجید کے اندر نص موجود ہے کہ یزیق صدرک بما یقولون، ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ آیت ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے اسلام کی سمجھ دی ہوئی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ اسلام کی سمجھ کی جو آپ کو تنخواہ ہے، اس کا اجر ہے، وہ قیامت والا دن انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اب آگے فرمایا وَمَن یرد، اور جس سے اللہ ارادہ رکھتا ہے یضلہ ہو کہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل، تو کر دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، ضیقاً، تنگ کر دیتا ہے۔ اچھا یہاں فزیکل ایک چیز آپ سمجھ سکتے ہیں، فزیکل چیز یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے پائپ۔ اب گھروں کے جو پائپ ہیں وہ 2 انچ کے بھی ہوتے ہیں، 4 انچ کے بھی ہوتے ہیں، 6 انچ کے بھی ہوتے ہیں، اور ساگر ڈایا میٹر اور ریڈیس کے لحاظ سے تبدیل ہوتے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو پائپ زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر سے زیادہ پانی گزرتا ہے۔ کیا خیال ہے جی، یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں؟ جی سر۔ جی اچھا سر بالکل صحیح۔ اچھا، میڈیکلی بھی آپ جانتے ہیں، میڈیکلی آپ کے دل کی طرف شریانیں جاتی ہیں، دل کی طرف نالیاں جاتی ہیں، اور وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کو آدمی کو اللہ نہ کرے بلڈ پریشر کے مسائل اور دوسرے مسائل، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی نالیاں تنگ ہو گئی ہیں، جس کو وہ سٹنٹس کے ذریعے یا اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی کے ذریعے پھر وہ کھلواتا ہے اور اس کو کشادہ کرواتا ہے۔ تو یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں کہ کشادگی، وسعت ہر آدمی کو پسند ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میرا گھر جو ہے 2 کی بجائے 6 کا ہو، 6 مرلے کی بجائے 10 مرلے کا ہو۔ اب دیکھیں جب سینہ کھل جائے گا تو چیزیں زیادہ آ جائیں گی، سینہ تنگ پڑ جائے گا تو پھر چیزیں نہیں آئیں گی، مشکل ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ نہ کرے دل کا جو اٹیک، جس کو آپ سمجھتے ہوں گے زیادہ مجھ سے، وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب خون کی سپلائی نالیوں کی بندش کی وجہ سے تنگ پڑتی ہے تو آدمی جو ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی آدمی اس کا سینہ تنگ پڑ جائے، ہراجن، اور وہ جو سینہ جو ہے وہ جب تنگ ہو جاتا ہے، سیئکن، ہراجن، بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ انما یصعد فی السماء، کہ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اب آپ ایسکیلیشن کو دیکھیں، ایلیویشن کو دیکھیں، اپنے ایلیویٹر کو دیکھیں، جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سانس پھول رہا ہے؟ جی ہاں، اب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھولنے کی شکایت کرتے ہیں، پھر بہت تیز چڑھے تو آپ ایک دفعہ آپ کا سانس ملتا نہیں آپس میں۔ یہ جب جیسے سے چڑھائی ہوتی ہے، آپ کو پتا جیسے سے چڑھائی ہوتی ہے تو آدمی کے لیے سانس لینا دشوار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان کی بسیط فضاؤں میں جتنا آدمی اوپر جاتا ہے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا سینہ جو ہے وہ آکسیجن کو یعنی کہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے، لیکن اس کو ملتی نہیں ہے، تو اس کا سینہ جو ہے نا تنگ پڑ جاتا ہے، اس کے سینے کی سانس جو ہے اس کی رک جاتی ہے۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور یہ گمراہ وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہونا چاہے۔ تو جو اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اب وہ گمراہ اگر ہو چکا ہے تو اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، اور اسلام کی چیزیں اس کے لیے مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔
آج بھی میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ تمام آرٹیفیشل چیزیں لے کر جاتے ہیں. جب آپ نے اوپر جانا ہو تو آپ کے پاس سارا آرٹیفیشل سامان موجود ہوتا ہے تاکہ آپ وہاں پر اپنے تنفس کا اور اپنے ریسپیریشن کا بندوبست کر سکیں. فرمایا کذالک یجعل اللہ رجسا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے رجسا. رجس کے دو معنی ہیں، ایک ہے گندگی، ایک ہے اس کا معنی ناپاکی، اور ایک اس کو کہتے ہیں عذاب. کیونکہ عذاب بھی ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی اس کو ہوش و حواس میں تو کبھی بھی لینا پسند نہیں کرتا. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کو آگ چھو جائے، کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ اس کو زخمیوں کی پیپ پلائی جائے، کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے. تو یہ اصل میں عذاب بھی ایک قسم کی ناپاکی اور گندگی ہی ہے، لیکن انسان اس کو خریدتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس راستے میں چل نکلتا ہے جو راستہ تباہی کا راستہ ہے. تو فرمایا ہم اس کو، اس گندگی اور اس ناپاکی کو بنا دیتے ہیں علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے. انما المشرکون نجس، تو بلا شک و شبہ جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں. نجس سے مراد ہے ان کے اندر عقیدے کی گندگی موجود ہے، بغاوت کی گندگی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گندگی موجود ہے، تو لہذا وہ نجس ہیں. تو فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اللہ نے وہاں منع کر دیا کہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں. تو لہذا جو نیک ہے، جو پاکیزہ ہے، جس کا سینہ کھلا ہوا ہے، جس کا سینہ کشادہ ہے، اور وہ ہر وقت اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کا قرآن اس کے سینے میں آتا جائے، نبی کے فرمان اس کے سینے میں آتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اسلام پر عمل کروں، سینہ اس کا کشادہ ہوتا جاتا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو ہدایت یافتہ 4 قسم کے لوگوں میں انشاءاللہ ضرور شامل ہو جائے گا، ان کی مائیت اس کو مل جائے گی. فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آیا نمبر 69 ہے سورہ نساء کی. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو نبیوں کا ساتھ مل جائے گا، صدیقوں کا ساتھ مل جائے گا، شہیدوں کا ساتھ مل جائے گا، اور نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے فرما دے جن کو نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا، اور ان تمام لوگوں کی مکاریوں سے محفوظ رکھے، ان کی صحبت سے، ان کی مائیت سے محفوظ رکھے جن پر اللہ نے ناپاکی کو مسلط کر دیا ہے. واضح ہوگی جی آیت؟ جی سر. اور آج کی انشاءاللہ یہ آخری آیت ہے. میں نے جس طرح کو بتایا یہ لیکچر آپ کا ذرا شارٹ ہوگا. فرمایا وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ اکبر. یہاں پر یہ ہے کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے آپ کے رب کا صراط. اچھا، صراط کا لفظ ہے فعال کے وزن پر. تو فعال کے وزن کے اوپر جو چیز ہوتی ہے نا، اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. فعال صراط، تو صراط ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسے راستے کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ بھی آئے تو اس کے اندر کشادگی موجود ہے، اور یہ سب کو سمیٹ لے گا اور سب کو سمو لے گا اپنے اندر. اللہ نے اس کے اندر اتنی زیادہ لچک رکھی ہوئی ہے، اور اسی کی آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں اس سیدھے راستے پر چلا. اسی لیے ہمارا دین تبلیغی دین ہے. تبلیغی دین سے مراد ہے ہم یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، مجوسیوں کو، بدھ مت کے ماننے والوں کو، کنفیوشن مت کے ماننے، سب کو ہم تبلیغ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے دین میں وہ صراط موجود ہے جس کا ایریا اس قدر زیادہ ہے کہ ناپا نہیں جا سکتا. تو لہٰذا اس صراط پہ ساری دنیا بھی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا، اور ان تمام لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، مگر اللہ من ابا، جس نے جانے سے انکار کر دیا. تو یہ میں نے ذرا تو اس کی نا آپ کو گرامیٹیکل چیز بتائی ہے، وہ ہاذا صراط ربک مستقیما، اور یہ ہے تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا. اور یہاں بھی فزیکلی آپ جانتے ہیں کوئی آدمی ٹیڑھے میرے راستے کو پسند نہیں کرتا. وہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو نا، تو اگر بار بار موڑ آئے، کرو آئے، اسپیڈ بریکر آئے، تو بتائیے آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے منہ سے بڑبڑاتے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں نا کرو آ رہے ہیں، بار بار موڑ آ رہا ہے، گاڑی صحیح نہیں چل رہی، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ یونیفارمٹی نہیں ہے، اس کے اندر سیکوینس نہیں بن رہا. کیا خیال ہے جی؟ درست ہے؟ جی سر، بالکل اب ایسا بار فلو بار نہیں ہوتا. یہ فلو نہیں آتا، اسپیڈ بریکر آ گیا، اس کے بعد کچھ آ گیا، یہ گڑوں والی سڑک آ گئی. تو اسی لیے آپ نے موٹر ویز بنائی، اس لیے آپ نے بڑے بڑے موٹر وے بنائے. اور آپ نے دیکھا لیٹسٹ جیسے لاہور میں یا اکثر شہروں میں اب اورنج ٹرین بنا دی گئی. اورنج ٹرین بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انتہائی نالاں ہے، ناخوش ہے، پریشان ہے نیچے والی ٹریفک سے. آپ کہتے ہیں کوئی سائیکل والی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل والی ادھر سے آ جاتا ہے، تو یہ ہے وہ ہے. لہٰذا مجھے تو بھائی ایسا راستہ دکھائیں جہاں میں بالکل آنکھیں بند کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں. تو یہ ہمارے لیے آیت بہت بڑا تعزیانہ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری اس میں حکمت ہے. سیدھا راستہ
وہ ایسا راستہ ہے کہ آپ کو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے, بالکل سیدھا آنکھیں بند کر کے عمل کرتے جائیں تو آپ سیدھے راستے پر چلتے چلتے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے, جس کو انشاءاللہ ہمارے نبی, ہمارے مرشد, ہمارے ہادی, ہمارے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوانا ہے. تو اللہ فرماتا ہے قد فصلنا الآیات, یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں نشانیاں, لقوم, اس قوم کے لیے, یذکرون, کس کے لیے, جو نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہے. تو یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں, جو حاصل کرنا چاہتی ہے. آپ یہ جو ہمارے فزیکل جتنے بھی اصول ہیں, میں ان پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ فزیکلی ہمارے اصول بڑے زبردست ہیں اور ہم ان کو بڑے شد و مت سے فالو کرتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ کسی بہت بڑے اسٹور پر بیٹھے ہو اور وہ اسٹور آپ کا جیسے لاہور میں ایمپوریم ہے یا ہائپر اسٹار ہے یا کوئی بھی بڑا اسٹور آپ لے لیں, تو وہاں پر ہر چیز ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو اس کے لیے ہوتی ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے. کیا خیال ہے جی, درست ہے؟ جی سر. آپ گئے, آپ نے کہا مجھے یہ چیز دے دو, تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو چیز پکڑا دے گا. وہ چیز دینے سے پہلے آپ سے کہے گا لائے جی اس کی پیمنٹ کریں. تو ساوزن پیمنٹ کے آپ نے موڈز بنائے ہوئے ہیں, کبھی آپ کریڈٹ کارڈ سے کرتی ہیں, کبھی آپ کسی سے کرتے ہیں, کبھی آپ کسی شکل میں کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بھائی کوئی چیز لینی ہو تو آدمی کو اس کا اہل ہونا پڑتا ہے. اسی طرح یہ جو آیات ہے نا, یہ جو قرآن مجید کی آیات ہے, اس کے لیے بھی اہل ہونا پڑتا ہے. اور اس اہلیت کیا ہے, آدمی نصیحت حاصل کرنے والا بن جائے. یار میں نے نصیحت حاصل کرنی ہے, میں نے نصیحت حاصل کرنی ہے اور میں نے اس سے نصیحت ضرور لینی ہے. اس کی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرے, ہر وقت اسی سوچ میں لگا رہے کہ یا اللہ مجھے نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے. کیونکہ یہ آیات, ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے, ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک قسم کے کیش کی ضرورت ہے, ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک قسم کی دولت کی ضرورت ہے. اور وہ دولت یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے. جب یہ کہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. تو یہ آج کا جی آپ کا سبق ہے. 2-3 آیتیں آپ کی انشاءاللہ رہتی ہیں, وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ایڈجسٹ کر دوں گا. آج ایک فنکشن ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم وفی ذریتکم وفی اموالکم, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.